جگہ کھلی رکھتا ہے. آج اگر آپ اپنے بازاروں کی طرف ذرا نظر اٹھا کر دیکھیں, خدا کی قسم کوئی عورت الا ماشاء اللہ اگر آپ کو کوئی عورت ایسی نظر آ جائے جس کا گریبان بند ہو, ورنہ پورا کا پورا بے حجابہ نظر آتا ہے. عورت اپنے سینے کو کھلا ہوا بازاروں میں لے کر چل رہی ہے. تعلق مسلمان گھرانے سے, عورت کا گلا کھلا ہوا, تعلق مسلمان گھرانے سے, عورت کے کان کھلے, تعلق مسلمان گھرانے سے. کہتا ہے کہ جناب اب 300 کا مجمع ہے تو 300 400 کے مجمع, بلکہ آج تو شادیوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں. اور رسم و رواج کی میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں تو یہ بغیرت بات جو ہے, یہ اس وقت اپنی بیٹی جس کی شادی ہو رہی ہے وہ تو دلہن بنی ہوئی ہے, لیکن دوسری بیٹی کے ہاتھوں میں دودھ کا گلاس سنبھال دیتا ہے. جناب یہ آپ جا کر اپنے جیجا صاحب کو پلا دیں. یہ ہماری غیرت ہے. دین نے ہمیں یہ سکھایا علیہ وسلم. کیوں؟ آج کے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں گے کہ ہمارا مرد نوجوان جو ہے اس کو ایک شوق لگا ہوا ہے, اس کو ایک کیا ہے نشہ چڑھا ہوا ہے. کیوں؟ عورت کا بحث اس کو اختیار کرنا ہے. عورت کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ کانوں میں بالیاں پہنتی ہے, عورت کے لیے کہا گیا کہ یہ ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتی ہے. ہاں یہی ہے یا نہیں؟ عورت کے لیے کہا گیا کہ یہ اپنے گلے کے اندر سنگار کا سامان پہنتی ہے, یعنی ہار وغیرہ. لیکن ہمارے معاشرے کا آج کا نوجوان جو ہے وہ ان چیزوں میں عورتوں سے بھی آگے بڑھ چکا ہے. ہاں عورت کے لیے کہا یہ چوڑی پہنتی ہے, تو ہمارے نوجوان نے اب کے زمانے میں اٹھ کر وہ ایک لوہے کا کڑا پہننا شروع کر دیا. عورتیں بالیاں پہنتی تھی اور آج کے معاشرے کا نوجوان, مسلم کمیونٹی کا نوجوان جو ہے یہ اپنے کانوں میں سوراخ کروا کر گدوا کر یہاں پر یہ وہ جو ہے وہ بھی اب کیا بالیاں پہننے لگا. گلے میں عورت ہار ڈالا کرتی تھی, لیکن آج کی کمیونٹی کا نوجوان اس کو فخر سمجھتا ہے کہ وہ بھی اپنے گلے میں چینیں لٹکائے ہوئے. یاد رکھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی پر لعنت فرمائی, ایسے آدمی پر کیا فرمائی, اور ایسی عورت پر بھی لعنت فرمائی. میں اصل بات یہ کر رہا تھا کہ عورت کو مقام اور مرتبہ جو ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی نظر میں, شریعت کی نظر میں اس کے لیے مقام و مرتبے کا اعلان فرمایا, لیکن وہ عورت اس مقام اور مرتبے کو سمجھنے والی ہوتا اور دوسری جانب اسی عورت پر لعنت فرمائی. فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمتشبہین بالنساء من الرجال. ان عورتوں پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی جو عورتیں مردوں کا رقص اختیار کرتی. مردوں کا رقص کیا؟ مرد کا رقص یہ ہے کہ مرد کا سطر تو یہ نہیں ہے, مرد یہ جگہ کھلی رکھتا ہے. آج اگر آپ اپنے بازاروں کی طرف ذرا نظر اٹھا کر دیکھیں, خدا کی قسم کوئی عورت الا ماشاء اللہ اگر آپ کو کوئی عورت ایسی نظر آ جائے جس کا گریبان بند ہو, ورنہ پورا کا پورا بے حجابہ نظر آتا ہے. عورت اپنے سینے کو کھلا ہوا بازاروں میں لے کر چل رہی ہے. تعلق مسلمان گھرانے سے, عورت کا گلا کھلا ہوا, تعلق مسلمان گھرانے سے, عورت کے کان کھلے, تعلق مسلمان گھرانے سے. اور یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا کیا ہم لعنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مستحق تو نہیں ہو رہے, اور اس لیے اس کو مقام کیا دیا تھا. ہر وقت چہرہ نہیں چھپا سکتی. یہ جوائنٹ فیملی کے اندر اگر رہ رہی ہے تو وہاں پر بھی اپنا چہرہ اس کے لیے چھپانا دشوار ہے. شریعت نے اس کی اجازت دے دی, شریعت نے اس کی کیا دے دی, اجازت دے دی. بھائی آپ کو اجازت ہے, لیکن اس سے تجاوز کرنا آپ کے لیے جائز. اور وہاں پر فرما دیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. شریعت اسلام نے قرآن حکیم کے اندر پروردگار عالم نے کتنی پیاری بات فرمائی. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. ان عورتوں کو یہ بات بیان کر دی, ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو یہ بات بیان کر دی, یہ اس بات کا حکم دے دیا کہ تم اپنی چادروں کو اپنے سینوں پر ڈال دو. اپنی چادروں کو کس پر ڈال دو, اپنے سینے پر ڈال دو. اب ایک آدمی کہے گا جناب یہ تو قمیض پہنے ہوئے ہوتی ہے, یا یہ کوئی اور کپڑا اپنے بدن پر زیبتن کیے ہوئے ہوتی ہے, پھر اب اس کو اوپر سے چادر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے.
یہ کوئی کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا؟ اس کے لیے بات یہی جواب ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شریعت کو ہمارے سامنے لایا، اس شریعت کے اندر بالکل عین پردے کی جب بات کی گئی تو اتنا پردہ کیا گیا، اتنی پردے کی بات کی گئی کہ کہیں سے کوئی شک اس کی کھلی نہ رہ جائے۔ شریعت نے کہا تمیز کے باوجود اس کے اوپر آپ اپنا دوپٹہ بھی لگا لیں۔ کیا لگا لیں؟ تاکہ چھاتیوں کا ابھار جو ہے وہ غیر محرم تجھے دیکھ کر وہ شہوت رانی کے اندر مبتلا نہیں۔ کتنی پیاری شریعت، لیکن ہماری عورتوں نے تو اس کا برعکس کر دیا۔ آپ اس بات کو ذرا توجہ سے لیں۔ حاجی صاحب بھی ہے، مولوی صاحب بھی ہے، مفتی صاحب بھی ہے، گھر کے اندر سارے فرد ہیں۔ الحمدللہ اس کشمیر کے اندر اب تمام گھرانوں کے اندر دینداری ہے، لوگ جانتے بھی ہیں مذہب کو، لیکن مجھے بتائیں کسی حاجی صاحب کا، کسی مولوی صاحب کا، کسی مفتی صاحب کا اپنی بچی پر اتنا کنٹرول ہے کہ جب وہ باہر نکل رہی ہے وہ کیوں اوریاں ہو کر نکل رہی ہے؟